آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ ہم نے گزشتہ درس میں امیر المومنین کا یہ فرمان بیان کیا تھا کہ جو بھی اپنے گھر میں داخل ہو اہل خانہ کو سلام کرے، اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو السلام علیکم کے الفاظ میں، اور اگر بالفرض گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو وہ اس طرح سلام کرے، السلام علینا من ربنا، اور اس کے بعد سورہ قل هو کی تلاوت کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ، اس سے گھر سے فقر، تنگ دستی اور غربت دور ہو جائے گی۔ نیا جملہ یہ ہے اِذَا عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمْ الصَّلَاةَ اِذَا وَخُذُوهُمْ بِهَا اِذَا بَلَغُوا 8 سنین۔ یہ چھوٹے بچے کی جو نماز ہے یا اس کا روزہ، نابالغ بچے کی جو کہ ممیز ہو، ممیز کا مطلب ہوتا ہے جو اچھے برے کو تمیز دے سکے، واجب اور مستحب میں فرق کو سمجھ سکے، اس کو بتایا جائے، پیدائشی طور پر تو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کو بتایا جائے واجب کا یہ مطلب ہوتا ہے، مستحب کا یہ مطلب ہوتا ہے، رکن کا یہ مطلب ہوتا ہے، صرف واجب ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہ ممیز بچہ ہے۔ نابالغ ہے لیکن اچھے آج کل ٹھیک ٹھاک کاروبار کرتے ہیں، نابالغ بچے ممیز ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو اچھا ان کی جو نماز ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کا فقہاء کا اختلاف ہے کہ ان کی نماز کا مقصد صرف یہ جو کہا گیا ہے کہ بچے ابھی 8 سال کے ہوں، 7 سال ہوں تو ان کو نماز پر لگا دو، نماز پڑھنے کا حکم دو، یہ ان کی اس نماز کا مقصد صرف مشق ہے، پریکٹس ہے، تاکہ نماز نہ پڑھے اور ابھی 15 سال ختم ہو تو کہیں گے اچھا بھائی نماز پڑھو، وہ اچانک بوجھ محسوس کرے گا۔ بلوغ سے پہلے اگر یہ عادی ہو چکا ہو تو یہ اس پر بوجھ نہیں ہوگا، صرف نیت کا فرق ہوگا۔ اس سے پہلے سے قربتاً اللہ پڑھتا تھا، ابھی مثلا وجوب کی نیت سے پڑھے گا، اگرچہ یہ ہم جو نماز پڑھتے اس میں بھی لفظ واجب قربتاً اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، ہم بھی اگر صرف قربتاً اللہ کی نیت کریں تو بھی کافی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مشق ہے اس کا صرف فائدہ، دوسرا یہ ہے کہ نہیں اس کی شرعی حیثیت ہے، نابالغ لیکن ممیز بچے کی عبادات کا، نماز کا، روزہ کا شرعی حیثیت ہے۔ شرعی حیثیت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اگر اس کی ماں یا اس کی والد یا اس کا باپ دادا ان کے ذمے قضا نمازیں تھیں، یہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اور وہ ممیز ہو تو وہ اگر اس کو ہم شرعی حیثیت دیں تو وہ باپ کی قضا نمازیں پڑھ سکے گا، ماں کی قضا نمازیں پڑھ سکے گا، باپ دادا کی قضا نمازیں وہ پڑھ سکے گا، اگر اس کو آپ شرعی حیثیت دیتے ہیں۔ شرعی حیثیت نہ دیں تو تمرین، مشق کو عربی میں تمرین کہتے ہیں، اور یہ جو ہم مدارس وغیرہ میں نا طلباء وہ مجلس پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں اس کو تمرین کہتے ہیں، تمرین، مشق کو تمرین کہتے ہیں۔ آیت اللہ اور کا ذہن میں نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نابالغ مگر ممیز بچے کی عبادات کی شرعی حیثیت ہے، یعنی ایک نابالغ بچہ اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا یہاں فرماتے ہیں امیر المومنین کی، اب آپ یہ خود تمیز دے سکتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ علموا صبیانکم الصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ۔ بہت عام ہو رہا ہے، یعنی یہ ترک صلاۃ، نماز نہ پڑھنا بالکل عام ہو رہا ہے۔ اچھا جی،
اور اس میں بھی ہمارے ممبر کا قصور ہے، نماز کے خلاف بولا جاتا ہے، نمازیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اچھا جی بے نمازوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا لوگ اس عبادت سے جس کو رسول خدا نے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے جو روز بروز دور ہوتے جاتے ہیں۔ علموا صبیانکم الصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، وخذوہم بہا اذا بلغوا 8 سنین، جب 8 سال کے ہو جائیں تو صاف صاف ترجمہ یہ پکڑتا ہے پکڑ لو ان کو، یعنی ان کا مواخذہ کرو، پوچھو کہ کیوں نہیں پڑھی ہے۔ خذوہم، خذو کا ترجمہ ہے ان کو پکڑ لو، ان کو پکڑ لو، کان سے پکڑو، ہاتھ سے پکڑو، اور پکڑ کے ان سے باقاعدہ محاسبہ کرو کہ ابھی تک تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے، یا یہ نئی بات ختم، یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی۔ تنزہ عن قرب الکلاب، عجیب ہے، دیکھیں نا نماز کی بات ہو رہی ہے، اچانک جو ہے وہ چینل تبدیل ہو جاتا ہے، کتوں کے قریب ہونے سے بچو۔ کوئی نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتوں کے قریب ہونے سے بچو۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی جانور ہیں نا، ان میں سے صرف 2 جانور ہیں جو نجس العین ہیں۔ وہ خون جو ہے وہ تو ہر جانور، چاہے وہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، اس کا خون نجس ہے، اس کا خون نجس ہے۔ جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ خون جو جانور کو، مرغی، بکری، بکرا، گائے ذبح کرتے وقت جو اس کے حلق سے، گلے سے خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔ وہ ذبح کے دوران جتنا خون نکلا سو نکلا، اب بعد میں اس کا پورا بدن خون سے خالی تو نہیں ہو جاتا نا، خون اندر رہ جاتا ہے۔ کلیجہ کو آپ لے لیں، کلیجہ کو دھو کے پلیٹ میں رکھ دیں، آدھا گھنٹے کے بعد دیکھیں، پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ خون بھرا ہوا ہے، خون کو گرائیں پھر دیکھیں، کلیجہ خون ہی خون ہے۔ جو ذبح کے دوران نکلے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، وہ ناپاک ہے۔ اتنا خون نکلنے کے بعد جو اس کے بدن میں بچ جائے وہ پاک ہے، مگر پینا جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے، لیکن وہ پاک ہے۔ اچھا ایک فرق، اچھا یہ خون کا نجس ہونا اس میں فرق نہیں پڑتا، جانور حلال گوشت ہو، جس طرح یہ بھیڑ بکری ہے یا گائے بھینس ہو، یا حرام گوشت ہو، لومبڑی، بھیڑیا وغیرہ وغیرہ۔ البتہ حرام گوشت حلال، ایک فرق یہ ہے کہ جو حلال گوشت ہے، یہ بکری، بکرا وغیرہ، اس کا پیشاب پاخانہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، قریب ہی کوئی جانور وہ پیشاب کر دے، حلال گوشت، بکری، بکرا یا گائے بھینس، تو وہ ناپاک نہیں ہوتے، چھینٹے پڑیں آپ کے کپڑے پر، آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوتے۔ لیکن حرام گوشت جانور وہ اگر وہ کرے تو اس کا جو پیشاب پاخانہ ہے وہ ناپاک ہے۔ اچھا جتنے بھی جانور ہیں وہ نجس العین نہیں ہیں۔ آپ کا گیلا ہاتھ بھیڑیے کو لگ جائے نجس نہیں ہوگا، شیر کو لگ جائے، ہاتھی کو لگ جائے، ریچھ کو لگ جائے، لومبڑی کو لگ جائے، نجس نہیں ہوگا۔ تمام حیوانات میں صرف 2 حیوان ہیں جو نجس العین ہیں، یعنی اگر ان کو آپ کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، اور وہ کتا اور خنزیر ہے۔ یہی وجہ ہے نجاسات جب بیان کرتے ہیں ہمارے فقہاء، پیشاب، پاخانہ، منی، مردار وغیرہ اور شراب وغیرہ، تو وہاں پر جانوروں میں، نجس جانوروں میں شیر، بلی، کیا کہتے ہیں، لومبڑی یا خرگوش، ان کو شمار نہیں کرتے، صرف 2 جانور، خنزیر اور کتا۔ وہ کتے کو اگر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے گیلا تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ بال، اس کے خشک بال بھی جو ہے نا وہ نجس ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ نجاست اس کے بالوں سے آپ کے بالوں تک تب منتقل ہوگی یا سرایت کرے گی جب آپ کا ہاتھ گیلا ہو یا اس کا بدن گیلا ہو اور آپ کے قریب سے ٹچ کر کے وہ نکل جائے۔
ٹھیک ہے جی. اس لیے یہاں یہ تمہیداً یہ سیر باتی میں نے بیان کر دی. فرماتے ہیں کہ تنزہ عن قرب الکلاب، وہ بچوں کے قریب ہونے سے بچو، اپنا کتوں کے قریب ہونے سے بچو. تنزہ کا مطلب بچنا ہوتا ہے، پرہیز کرنا ہوتا ہے. یا اپنے ساتھ سلاتے ہیں لوگ، فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تنزع قل فمن اصاب الکلبا، فمن اصاب الکلبا وہو رطب، جس کا ہاتھ لگ جاتا ہے یا کپڑے لگ جاتے ہیں کتے کو، وہو رطب، در حالانکہ وہ تر ہے، گیلا ہے. یا آپ کا ہاتھ گیلا ہے، کپڑا گیلا ہے، یا آپ کا ہاتھ یا کپڑا تو گیلا نہیں ہے لیکن وہ کتا جو ہے، ادھر ذکر نہیں ہے. خنزیر کا بھی یہی حکم ہے، خنزیر کا بھی یہی حکم ہے. ہو سکتا ہے یہ خصوصیت کے ساتھ کتے کا ذکر اس لیے فرما رہے ہیں کہ لوگ بہت جو ہے نا وہ کتے کے ساتھ ہیں مانوس ہوتے ہیں. خنزیر کو اپنے ساتھ جو ہے نا گاڑی میں کوئی نہیں بٹھاتا. ممکن ہے کہ خنزیر کا بھی یہی حکم ہے لیکن خنزیر کا ذکر نہیں ہے. وہ جس طرح میں مجلسوں میں کہتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو مت ڈانٹو. یہ قرآن کی آیت ہے نا. اچھا، جوان والدین کو ڈانٹنا مستحب ہے؟ ان کو بھی ڈانٹنا جائز نہیں ہے، ان کو بھی ڈانٹنا جائز نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی حتی اذا کیا کہتے ہیں آغا فَإِنْ كَانَ فَإِنْ كَانَ پتہ نہیں کیا ہے آیت، او کلیہما، وہ اگر یہ دونوں ماں باپ دونوں تمہارے پاس ہو، ان دونوں میں سے ایک ہو اور وہ جو سن رسیدہ ہو، بوڑھے ہوں، تو فَلَا تَنْهَرْهُمَا، بوڑھے کو مت ڈانٹو. جوان والدین کو ڈانٹنا چاہیے نہیں، جوان والدین کو بھی ڈانٹنا جائز نہیں ہے. یہ خصوصیت کے ساتھ بوڑھے والدین کو ڈانٹنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خطرہ بوڑھے والدین کو ڈانٹ کھانے کا ہوتا ہے. جوان والدین تو وہ آپ کا لاڈ پیار کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں. بوڑھے والدین ہیں جن کا دماغ بیچارہ جو ہے نا وہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں اس کی خلقت کو جو ہے نا پلٹا دیتے ہیں. آپ کے 2-2.5 سالہ بچوں کی طرح وہ ضد کرتے ہیں، نامعقول جو ہے نا باتیں کرتے ہیں. این ممکن ہے کہ کہیں یہ کہنا پڑے کہ یعنی کوئی اف لا تقل لہما اف نہ کرو. امام زین العابدین فرماتے ہیں اف کا مطلب ہوتا ہے یہ تک نہ کہو کہ ابو جی، امو جی، امی جی، آپ کو اس سے کیا مطلب. آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر کوئی مداخلت کرتے ہیں 100% یقین ہو کہ آپ ان سے بہتر سمجھتے ہیں. دنیا کدھر جا رہی ہے، کس کاروبار میں فائدہ ہے، کس یونیورسٹی میں فائدہ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. آج کل بچے اپنے فیصلے مستقبل کے خود ہی کرتے ہیں، لیکن ان کو طریقے سے سمجھائیں. یہ لفظ منہ سے نہ بولو کہ آپ کو اس سے کیا ہے. پنجابی میں تو انو کی، یہ جائز نہیں ہے. فارسی والے کہتے ہیں بیتوچی، کہتے ہیں کہ کسی کی سرزنش کا اس سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہوتا نا، اللہ اس کو استعمال کرتا والدین کے بارے میں نا. اچھا جی، تو یہ خصوصیت کے ساتھ بوڑھے والدین سے ڈانٹنے کا سے روک اس لیے گیا ہے کہ بوڑھے والدین کو ڈانٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. جوان والدین کو کوئی بھی نہیں ڈانٹتا، بلکہ وہ الٹے ہے جو ہے نا وہ اولاد کو ڈانٹتے ہیں. پیسہ ہے نا، پیسہ لیتا ہے، وہ والدین سے پیسہ لیتا ہے. اچھا جی، تو یہ تو ہے نا اگر خشک ہو. وَإِنْ كَانَ جَافًا فَلْيَنْضَحْهُ، عجیب ہے، خشک کتا یوں گزر جائے نا آپ کے کپڑوں سے ٹچ کر کے، کہتے ہیں اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرو. یعنی نجس سمجھ کے اس کو پورا غوطہ دو کے نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پانی کا چھڑکاؤ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ضرور کرو. اچھا جی، یہ پوری لمبی بحث ہو رہی ہے. فَانْصُبْهُ بِالْمَاءِ اِذَا سَمِعْتُم مِّنْ حَدِيثِنَا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا وَقِفُوا عِنْدَهُ. یہ اس سے موٹا موٹا ترجمہ کرتا ہوں.
مزید وضاحت اور مثالیں کل دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کلام تم تک پہنچتا ہے، یہ کنفرم ہو کہ یہ معصوم کا فرمان ہے، لیکن تم ان کا مطلب تم نہ سمجھو، تو حدیث کا انکار نہ کرو، اس کو ہمارے حوالے کرو، اس کو حوالے کرو۔ بہت ساری باتیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی نا۔ مثلا یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنہ۔ علی کی محبت یہ وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو زبردست داد دیا علی کے نام پر۔ ہاں، یعنی دل میں علی کی محبت ہے، یعنی جو مرضی کرتے پھرو، پھر کیا مطلب ہے؟ یہ ہونا چاہیے، مطلب ہونا چاہیے نا۔ وہ بغض علی، اچھا اگلا جملہ جو ہے نا 100% اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اور یہ کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ اور علی کا بغض وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ تو بالکل واضح ہے، جس دل میں علی کا بغض ہے ہی کافر، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو مرضی کرے، ہاں وہ ہوائی جہاز بنائے، کمپیوٹر بنائے، گھڑی بنائے، گاڑیاں بنائے، خدا کا منکر جو کافر ہے اس کو ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں کوئی نہ کوئی فائدہ دے، اس کی عمر چند دن بڑھا دے انسانیت کی خدمت کے سلے میں، ہاں، لیکن پہلا جملہ جو ہے وہ وضاحت طلب ہے۔ علی کی محبت، ہاں، یہ وہ نیکی ہے کہ جس کو ہوتے ہیں وہ کوئی برائی نقصان نہیں۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ اس کی طرح ہے، جس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہو اس کو گرمی جو ہے نا نقصان نہیں پہنچاتی۔ کیا مطلب ہے؟ ایسی چلے گا، گرمی ہی نہیں ہوگی، ادھر گرمی نہیں ہوگی۔ اور جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے نا، حقیقی محبت، اصلاً وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے تاکہ اس کو نقصان پہنچے۔ جی، چونکہ فرمایا من احبنا، کئی دفعہ سنا چوں، من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہماری محبت کا دم بڑھتا ہے پھر کام بھی وہ کرے نا جو ہم کرتے ہیں۔ ہاں، اور آپ اپنی طرف سے بھی کئی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔